وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ جو ہیں ان میں اللہ نے بڑے محکم احکام بیان فرمائے ہیں اور ایسے اوامر ہیں جو مضبوط بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ إِلَى آخِرِ. هذا أمر بالتزويج وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. تو اللہ نے اس میں حکم دیا ہے کہ غیر شادی شدہ بچوں کی شادی کریں. انکحوا ایامہ کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو. اب اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کنواری ہے ابھی شادی ہوئی ہی نہیں, اور اس میں بھی شامل ہے کہ شادی ہوئی اور طلاق ہو گئی لیکن اب بغیر شوہر کے ہے. اس میں بھی شامل ہے کہ شادی ہوئی لیکن بیوہ ہو گئی, خاوند فوت ہو گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کی نکاح کرو, کیونکہ نکاح جو ہے ایک بہت بڑی ڈھال ہے. نکاح جو ہے وہ عفت و عصمت کا سب سے بڑا اظہار ہے, اور نکاح جو ہے آدمی کے نسب کو محفوظ کرنے کا, توالد و تناسل کے جاری رکھنے کا سب سے صحیح ذریعہ ہے. اس لیے بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے نکاح کرنے کی طاقت دی ہے یا جن اولیاء کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنے بچوں کے نکاح کریں. ان کا نکاح کرنا واجب ہے, کیونکہ عمل جو ہے ہمیشہ اصول ہے کہ عمل کا صیغہ جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے, یعنی جب عمل ہو تو منع ہوتا ہے یہ کام کرنا واجب ہے. ہاں اگر کوئی کرینہ ہو تو پھر امر استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے, ورنہ اصل استعمال الامر للوجوب. جیسے کس جگہ بھی اللہ نے حکم دیا یہ کرو مانا وہ چیزیں کرنا واجب ہے. وَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اور جو لوگ واجب فرماتے ہیں انہوں نے ایک تو اللہ کی اس قرآن کی آیت سے استدلال کیا اور دوسرا اس حدیث مبارک سے جس میں محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، حضور پاک نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہے نکاح کی فوراً نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح جو ہے آدمی کی نظروں کو پست کرنے والا ہے اور آدمی کو گناہوں سے بچانے والا ہے، اور احسن حسن سے ہے، یعنی جیسے ایک دیوار چار دیواری آدمی کو محفوظ کرتی ہے تو نکاح بھی گناہوں سے روک دیتا ہے۔ کہ گھر میں بیوی موجود ہے، انسان کو جو چیز خواہش ہے، تمنا ہے، جب وہ حلال میں میسر ہے تو وہ حرام کی طرف کیوں دوڑے گا؟ لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، اور جو لوگ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، صحت تو ہے لیکن دولت نہیں، پیسہ نہیں، اسباب نہیں، آپ نے فرمایا پھر وہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ بھی شہوت کے توڑنے والا ہے، کیونکہ زیادہ کثرت سے روزے رکھنے سے آدمی کو کنٹرول رہتا ہے طبیعت پہ، اور ویسے بھی روزہ جو ہے اس کی ایک حکمت ہے کہ نہ کھانا، نہ پینا، بیوی سے نہ ملنا، یہ فرشتوں کی صفتیں ہیں کہ کھانے سے فرشتے پاک ہیں، پینے سے فرشتے پاک ہیں، عورت سے، شادی سے، نکاح سے، جماع سے فرشتے پاک ہیں۔ تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ فرشتوں والی صفتیں غالب آتی ہیں، اور حیوانی صفتیں جو ہیں وہ مغلوب ہوتی ہیں، کیونکہ کھانا پینا تو حیوان بھی کھاتے پیتے ہیں، جماع کرنا تو حیوان بھی جماع کرتے ہیں، یہ تو قوات حیوانیہ ہیں، لیکن نہ کھانا جو ہے یہ قوات ملکیہ ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک تاریخ میں واقعہ مشہور ہے کہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی آریہ سماج کے پنڈت سے مناظرے کے لیے، پادری سے مناظرے کے لیے تاریخ مقرر ہوئی، تشریف لے گئے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ اس سے جا کے شرائط مناظرہ طے کرو کہ مناظرہ کس بات پہ ہوگا، شرائط کیا ہوں گے، اصول کیا ہوگا۔ تو خیر وہ چلے گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک مناظرہ تو خیر جو ہوگا سو ہوگا، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہم نے وہاں دیکھا ہے جس سے ہم پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ پنڈت اور پادری وغیرہ جو تھے نا، ان کے سامنے ایک بہت بڑی میز تھی اور اس پہ انواع و اقسام کے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، وہ کھا بھی رہا تھا اور بات بھی کر رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس نے کہا کہ مولوی قاسم صاحب میرے ساتھ کھانے میں مناظرہ کریں، تو آپ تو اتنا سا کھاتے ہیں اور بہت خفیف تھے، کمزور تھے اور بالکل نفیس طبیعت تھی، تھوڑا سے دو چار لقمے کھا لیتے تھے، تو پھر تو یقینی بات ہے کہ ہم مناظرہ ہار جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے اگر کھانے میں مناظرہ ہوا تو ہم کسی بھینس کو باندھ دیں گے کہ بھی اس سے مقابلہ کریں، کیونکہ کھانے پینے کا معاملہ تو حیوانوں کا مقابلہ ہے، انسانوں کا تو مقابلہ نہ ہوا، اور اگر وہ بھینس سے نہ مانا تو تم لوگ جو میرے ساتھ ہو کر تمہیں بٹھاؤں گا مقابلے پر۔ تو باقی رہ گیا مسئلہ یہ ہے اگر اس نے مناظرہ کرنا ہے کھانے پہ تو ہم دعوت دیں گے کہ نہ کھانے پہ مناظرہ کرو، کہ بھئی ایک ہفتے کے لیے ہم دونوں کو ایک مکان میں بند کر دو، نماز کے لیے نکلیں گے اور کھانا پینا نہ دو، دیکھیں کون مرتا ہے کون بچتا ہے۔ تو نہ کھانے پہ مناظرہ کرو جو صفات ملکیہ ہے، کھانا تو صفات حیوانی ہے، ادھر بھی کھا سکتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو پھر مناظرہ نہ ہوا نا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آدمی اچھا جب کھائے گا، جب زیادہ چیزیں تو شہوت بھی ہوگی، جب نہیں کھائے گا تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نوجوان ہیں وہ اگر بیچارے غریب ہیں تو روزہ رکھیں۔ اخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة۔ اب سنن کے اندر یعنی جیسے سنن ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن دارمی ہے،
تو ان میں بھی یہ حدیث مبارک آئی ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تزوجوا الولود، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ اولاد جننے والی ہوں تاکہ تم تناسلوا، اپنی نسل بڑھاؤ۔ فإنی مباہن بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پہ میں فخر کر سکوں۔ تو اس لیے حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ ایسی لڑکیوں سے رشتہ کرو، ایسے خاندانوں میں رشتہ کرو جو زیادہ اولاد جننے والی ہوں۔ اچھا، اس کا پتہ کیسے ہوتا ہے کہ بھی اس کی بہنوں کو دیکھو کتنی اولاد ہے، اس کے اور خاندان کی لڑکیوں کو دیکھو کثیر الاولاد ہیں یا قلیل الاولاد ہیں، کیونکہ بعض عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر الاولاد بنایا ہے اور بعض عورتوں کو اللہ نے قلیل الاولاد بنایا ہو۔ دیکھو نا، جیسے زمین ہوتی ہے تو بعض زمینیں ایسی ہیں جہاں ماشاءاللہ 100 من گندم ایک کلے سے نکل آتی، بعض زمینیں ہیں جہاں 50 من نکلتی ہے، بعض ہیں جہاں 20 من نکلتی ہے۔ تو اللہ نے اسی طرح انسانی تخم کے لیے بھی عورت کا بدن جو ہے وہ گویا زمین ہے، اور جب اس میں بیج آئے گا تو اب زمین قوت و طاقت ہوگی تو اللہ زیادہ اولادیں عطا فرمائے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کی تقدیر میں فیصلہ ہے، کیونکہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آگے فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، چاہے تو لڑکیاں دیں، چاہے تو لڑکے دیں، چاہے تو جوڑے دیں اور چاہے تو بالکل بانجھ کر دیں، نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن اپنی طرف سے تم کوشش کرو تاکہ قیامت والے دن کثرت امت پہ حضور فخر کر سکیں۔ اسی لیے دشمنان اسلام نے ایک ظاہری میڈیا کے پراپگنڈے کے زور پر دکھا دیا ہے کہ جب تعداد بڑھ جائے گی، آبادی بڑھ جائے گی تو کھائیں گے کہاں سے، لوگ مر جائیں گے، لہذا اولاد بند کرو، منصوبہ بندی کرو، گولیاں کھاؤ، اولادوں کو روک دو۔ یہ دراصل اسلام کے احکام سے دشمنی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو دنیا میں بھیجتے ہیں اس کے رزق کا بھی انتظام فرماتے۔ اب دیکھو نا، اب حادثے ہوئے، لاکھوں بندے مر گئے، منصوبہ بندی ابھی تمہیں کرنے کی کیا؟ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ چاہتے ہیں۔ کتنے بچے مر گئے، کتنے جوان مر گئے، کتنے بوڑھے مر گئے، کتنی عورتیں مر گئیں، کتنے اپاہج ہو گئے، کتنے بیچارے نفسیاتی مریض بن گئے، وہ زندہ رہنے کے باوجود بھی زندہ لاشیں ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ اپنے نظام کو جانتے ہیں، اور جو چیز دنیا میں آئے گی، چلو انسانوں میں تم نس بندی کرو گے، منصوبے بندیاں کرو گے، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کو رزق کون دیتا؟ تم روزانہ پہنچاتے ہو دریا میں جا کے رزق کا۔ کتنے جانور ہیں جن کی خوراک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، ان کو کون چھوٹی مچھلی پہنچا رہا؟ کتنے جانور ہیں جو گوشت کے بغیر کچھ نہیں کھاتے، گھاس نہیں کھاتے، کچھ نہیں کھاتے، کھائیں گے تو گوشت ہی کھائیں گے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں۔ کتنے جانور ہیں جو گھاس کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین پہ چلنے والی جاندار چیز ہے اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اللہ پہ ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، خبردار اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ تمہیں فقر کا خوف ہے، تنگ دستی کا خوف ہے۔ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم نے رزق دینا ہے اور تمہیں بھی ہم نے رزق دینا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ اور کتنے لوگ ہیں اولادیں ہیں، رزق نہیں، اولاد تھوڑی ہے رزق بہت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آدمی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے۔ اگر کوئی بات اللہ دماغ میں ڈال دیں، سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر سمجھ نہ آئے تو مانا ابھی ہمارا دماغ ان مسائل کو حل کرنے پر پہنچا نہیں۔ اب دیکھیں نا کتنی بیماریاں ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی علاج کوئی، بھئی جب بیماری ہے تو علاج لازم ہے، لیکن اس علاج تک ابھی علم پہنچا نہیں، ابھی اس علاج کی جستجو جاری ہے، تحقیق ہو رہی ہے، لیکن اس علاج پہ عقول انسانی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی آدمی کو سمجھ نہیں آتے، تو اس کا کام یہی ہے کہ آمنا باللہ،
کیا اللہ ہمارا تیری رضا پہ ایمان ہے، تیری قضا پہ ایمان ہے. اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، ہم میں صحیح ایمان نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما کہ ہم تیری رضا اور تیری قضا پہ ہر حال میں راضی ہوں. اگر کوئی چیز اللہ اپنی قدرت سے ہمیں سمجھا دے تو الحمدللہ، اگر کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہمارے عقل کا قصور ہے. اللہ کا فیصلہ برحق ہے اور برعدل ہے. فرماتے وہ فی روایت حتی بالسقط، حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جن عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں وہ بھی میری امت میں شمار ہوں گے. الایام جمع ایم فیقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له فسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ایام جو ہے یہ ایم کی جمع ہے. ایم اس کو کہتے ہیں جس کی لا زوج لہا، عورت ہو جس کا خامد نہ ہو، مرد ہو جس کی بیوی نہ ہو. اب کیا مانا، یا تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، عورت ہے لیکن شادی نہیں ہوئی تو اس کا بھی زوج نہیں ہے. مرد ہے شادی نہیں ہوئی وہ بھی ایم ہے. یا شادی تو ہوئی لیکن طلاق ہو گئی، یا شادی تو ہوئی لیکن موت ہو گئی، بیوہ ہو گئی. تو اس لیے یہ لفظ جو ہے اس پر اطلاق ہے کہ اگر عورت ہو لا زوج لہا جس کا خامد نہ ہو، اور اگر مرد ہو لا زوجۃ لہ جس کی بیوی نہ ہو. وقوله تبارک وتعالی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. الآیہ. قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رغبهم اللہ بالتزویج وامر به الاحرار والعبید ووعدهم علیہ الغنى. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رغبت دلائی ہے کہ شادی کرو، شادی کرو، نکاح کرو. کیوں؟ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ چاہے وہ احرار ہیں، آزاد ہیں، حر ہیں، غلام ہیں. اور اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهِ بِالْغِنَى کہ اگر تم شادی کرو گے تو گھبراؤ نہیں، اگر تم فقیر ہو تو ہم تمہیں رزق دے دیں گے، ہم تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے. تو جب اللہ تیرے گھر میں ایک عورت بھیجے گے تیرے نصیب میں تو اس کا رزق بھی بھیجے گے، اسی رزق میں برکتیں بھی عطا فرما دیں گے اور اسباب بھی پیدا فرما دیں گے. فقال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمود بن خالد الازرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد سعيد يعني ابن عبد العزيز قال بلغني ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح ينجز لكم ما بعدكم من الغنى. حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو تم پورا کرو اور اپنا وعدہ اللہ پورا فرمائیں گے. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ نکاح کرو، شادی کرو، یہ تم حکم تم اللہ کا پورا کرو. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر غریب ہو تو ہم تمہیں بخت لگا دیں گے، دولت دے دیں گے. تو تم اپنے حکم کی تعمیل کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ کی ہر چیز میں دیکھو حکمتیں ہیں. اب شادی کرنے سے بظاہر تو آدمی پر بوجھ بڑھ گیا نا. مثلا پہلے اکیلا تھا، کھا لیا، نہ کھایا، سو گیا، مسجد میں پڑا ہے سو گیا، کسی دوست کے گھر میں جا کے سو گیا، اکیلا ہے، آدمی ہے، مرد ہے، کیا فکر، کہیں پڑ گیا. اچھا جب بیوی آئی تو بوجھ بڑھ گیا، بندہ بڑھ گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم رزق بڑھا دیں گے. تو یہ اللہ کے فیصلے. اچھا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جس بندے کو فقر ہو، غریبی ہے، برکت نہیں، مال کاروبار میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں، جو کام کرتا ہے کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کو کہو زیادہ سے زیادہ عمرے کرے. اچھا اب عمرے کرنے میں تو خرچ ہوگا نا الٹا. اب ایک آدمی پاکستان سے عمرہ کرنے آئے تو آج کل تو یعنی غریب آدمی بھی ہو تو 30-40 ہزار روپے کا خرچہ ہے، بڑے لوگ ہوا تو خیر لاکھوں کا خرچہ ہے جنہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرنا ہو.
تو بہرحال تو اب عمرہ کرو اور بار بار کرو تو وہ تو خرچہ ہوگا، لیکن اللہ فرماتے نہیں تم عمرہ کرو ہم تمہارا رزق بڑھا دیں گے. یعنی بظاہر دیکھو خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرما دے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں، خیرات کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا اب آپ کے پاس مثلا 10,000 ریال ہے تو آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی. اگر آپ نکالتے جائیں تو 10 سال کے بعد کتنی زکوٰۃ نکل جائے گی؟ ہر سال جو 2.5% دے دو تو بظاہر تو یہ ہے کہ ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پیسہ ہم نکال کے دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں نا. 10,000 ریال تھا، 2.5% ہم نے دے دیا، اگلے سال پھر 2.5% دے دیا، اگلے سال پھر 2.5% دے، تو بظاہر تو پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں تم زکوٰۃ دو ہم بڑھا دیں گے. تو وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑے رزق میں بھی برکت ڈالتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر مکہ مکرمہ میں آپ کا 1 مہینے کا خرچ جو ہے وہ 40 کلو ہے، تو مدینہ منورہ میں جب آپ جائیں گے تو وہی خرچ 20 کلو رہ جائے گا. حضور کی دعا ہے کہ ڈبل برکت دے تو مکے سے بھی دگنا، تو اللہ برکت ڈال دیتے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب بظاہر تو آپ کو برکت معلوم نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے آپ کو 1 سال 2 سال 4 سال بیماریوں سے بچا لیا تو آپ خرچ سے بچ گئے، حادثے سے بچا لیا آپ خرچ سے بچ گئے. اچھا آپ نے جناب 3 سال میں سود کما کے 2 لاکھ کما لیا اور ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو سب تباہ، 2 لاکھ چلا گیا، تو آپ اللہ نے اس کو مٹا دیا. اچھا آپ نے جناب کروڑوں کما لیے، ایک لڑکا گھر میں نافرمان ہو گیا، سب کچھ اڑا کے بیچ کے وعلیکم السلام بھیک مانگ رہا، مال حرام بود بجائے حرام رف جیسے آیا تھا اسی طرح چلا گیا. کتنے بڑے بڑے جبار، کتنے بڑے بڑے سردار، کتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ، قبائل کے بڑے بڑے قوانین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تقسیمیں ہوئی، پھر اولادیں ایسی غلط کار نکلیں کہ اب اولادوں کے بعد کھانے کو نہیں ہے. آج بھی آپ اگر انڈیا میں جائیں اور تحقیق کریں تو بہت سارے اس دور کے لوگ جو مغلیہ دور میں بادشاہوں کے رشتہ دار تھے اور جن کے آگے پیچھے باقاعدہ اسکواڈ چلتے تھے، ہوٹلوں پہ نوکری کر رہے ہیں. کوئی بیرا بنا ہوا ہے، کوئی چپراسی بنا ہوا ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ بنا ہوا ہے. ختم ہو گئی، شاہی بھی گئی، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد جمے گا بنجارا، یہ تو ظاہری بات ہے، میری دولت میری زمین. کتنے مر گئے، زمین ساتھ لے گئے. اچھا بڑے بڑے لوگ جن کے بینک بھرے ہوئے ہیں دولت سے، ایمان سے کہو جب مر گئے کتنے نوٹ آپ نے ساتھ دفن کیے؟ مرتے وقت جناب کروڑوں چھوڑ گئے، لیکن قبر میں کیا لے گئے؟ اچھا بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ رحمت فرمائے، کہ بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی ہیں، مر گئے، نہ اولاد ہے نہ رشتہ دار ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں. لوگوں نے اٹھایا، لوگوں نے نہلایا، لوگوں نے جنازہ پڑا، قبر میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں قبر کی طرح. کتنے حاجی آتے ہیں، بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں. اچھا سارا خاندان تو ان کے اپنے ملک میں ہے، یہاں موت آ گئی، یا تلاجے میں پڑے رہیں جناب 2 سال، یا اگر دفن کی اجازت مل جائے تو کسی کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں، جنازہ بھی نصیب نہیں، کندھا بھی نصیب نہیں. اچھا ابھی دور نہ جائیں، ابھی آپ کے سامنے 8 اکتوبر کو جو زلزلہ آیا ہے، جو لوگ یعنی کاروں میں اور دولت میں اور پیسوں میں اور بلڈنگوں میں اور جناب بیڈ روم اور ڈرائنگ روم اور بڑی شان سے رہتے تھے، چند سیکنڈ کے زلزلے کے بعد ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی.
اچھا، کتنے لوگ تھے جن کی اولاد دوسرے ملکوں میں مزدوری کر رہی ہے، کما رہی ہے، یا بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سب کچھ ہے، والدین ختم ہو گئے، اب وہ کیا کریں؟ کتنے بوڑھے باپ ہیں جو ابھی بھی سکول جو گرے ہیں نا جی، ان کے ملبے پہ بیٹھے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا پڑھنے گیا ابھی چھٹی کر کے آئے گا، پاگل ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو دیواروں کے نیچے خود تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھا ہے، نکال نہیں سکتے۔ اچھا، یہ کئی دن تو نہیں، سیکنڈوں میں ہوتا ہے نا زلزلہ، 4 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 2 منٹ، 1 منٹ۔ اللہ اپنے کمال قدرت کے نمونے دکھلاتے ہیں کہ دیکھو میں اگر جاؤں اسی طرح یہ پورا عالم فنا ہو جائے گا۔ فرمایا او ان کانت الا صیحۃ واحدہ، فرمایا جس پہ تم اکڑ کے چلتے ہو ہے کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، فرمایا صرف ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک آواز ہوگی ملک الموت کی، اور سب ایسے بجھ کے رہ جائیں گے جیسے ہوں کر کے شمع بجھا دو۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ دیکھو ان بندوں کی افسوس ان کی حالت پہ کہ جب ہم نے پیغمبر بھیجا ان کی بات نہیں مانی۔ ہمارے پیغمبر نے حکم دیا نکاح کرو، یہ کہتے ہیں ہم زنا کریں گے۔ پیغمبر نے حکم دیا حیا کرو، یہ کہتے ہیں ہم بے حیائی کریں گے۔ پیغمبر نے حکم دیا پردہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم بے پردہ پھریں گے۔ پیغمبر نے حکم دیا گالی نہ دو، یہ کہتے ہیں ہم بکواس کریں گے۔ پیغمبر نے حکم دیا گانا نہ سنو، یہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوں گے۔ اور پھر پوچھو کون ہو؟ جی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، 4 حج کیے ہیں حضرت، 3 سال سے مکے شریف میں رہتا ہوں، 3 سال میں گدھے کو جو مکے میں باندھ لو گھوڑا بن جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر گدھا ہم باندھ دیں 3 سال کے لیے مکہ شریف میں، صبح شام اس کو گھاس بھی ٹھیک ٹھاک کھلائیں تو گھوڑا ہو جائے گا 3 سال کے بعد؟ گدھا ہی رہے گا۔ اسی لیے بزرگ تو پہلے کہہ گئے نا کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکے لے جاؤ تو گدھا ہی رہے گا۔ گدھا تو کبھی گھوڑا نہیں بڑا، گھوڑا کبھی انسان نہیں بنا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس ایمان سے کہو، اسلام نے حکم دیا نکاح کرو، ہم زنا کر رہے ہیں۔ آج کی اخبار میں میں نے پڑھا کہ ایک باپ نے اپنی 103 بیٹیوں سے زنا کیا۔ اور بتائیں جناب، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بھی پردہ کرو، ان رشتہ داروں کے علاوہ عورت کسی کے سامنے نہ آئے۔ ایمان سے کہیں ہم نے اس حکم کو توڑا، بازاروں میں پھر رہی ہے، ساڑی ہے، آدھا پیٹ ننگا ہے، کوئی سکرٹ میں ہے، کوئی اپنا شلوار قمیص ہے تو وہ جناب کبھی ٹیلی ہوتا ہے، اس سے ٹانگ گزارنی پڑتی ہے یا 2-3 آدمیوں کو کھینچ کے چڑھانی پڑتی ہے، اور کبھی کھلا ہو تو پورا بندہ اندر سے نکل جائے۔ اب مولوی شلوار آ گئی ہے جو اونچی ہو گئی ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی غیر محرم کے چہرے پہ نظر نہ ڈالو۔ ہم حج پہ بھی آ رہے ہیں تو ایئر ہوسٹس کے مبارک ہاتھوں سے کھانا ہے اور پنڈلیوں پہ نظر ہے، آج سے لبیک اللہم لبیک۔ یہ کون سا حج ہے جی؟ کیا حجاج میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ اپنے کمپنیوں کو مجبور کر دیں کہ حجاج کے چارٹرڈ جہازوں پہ مرد بھیجو، کوئی غیر محرم عورت نہ بھیجو؟ ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہمارے حج برباد نہ کرو، ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ میرے خیال میں شاید نیو یارک سے ہیوسٹن یا پتہ نہیں شکاگو جا رہا تھا، ایک دوست بھی میرے ساتھ تھا، تو اس نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ کافی کا یا پتہ نہیں چائے کا آرڈر دیا۔ وہ بیچاری کوئی کالی عورت تھی، بھاری اچھی خاصی معمر عورت تھی، وہ بڑے آرام سے مجھے کہتا ہے مجھے صاحب جہاز کے سفر میں مزہ نہیں آیا، یہ تو خود کافی کی طرح کالی ہے۔ میں نے کہا تم جہاز اسی لیے سفر کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں اچھی ہوسٹس ہو تو ذرا دل لگا رہتا ہے۔ جب یہ حال ہو، کہنے والا بھی مولوی تھا،
میں تمہارا گیلا نہیں کرتا، میری برادری۔ اس نے کہا سمجھو، میں نے کہا یہ برادری ہے، مولوی ہی ہماری برادری ہے نا، اور ہمارا کون برادری ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یار شرم کرو۔ میں نے کہا یہ یورپین لوگ ہیں، یہ بنی کے لیے سفر کرتے ہیں، یہاں تو کمپٹیشن ہے، یہ اب لائن مقابلے پہ ہیں، سستی سے سستی ٹکٹ بیچتے ہیں، تو وہ تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کالی والی لے لو، تنخواہ کم لے، جان چھڑائے، چائے کی پیالی ہی دینی ہے نا، اور کیا کرنا ہے۔ یہ تو میں نے کہا تمہارے لوگ ہیں نا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، علاقہ ڈوب جائے ان کے جناب دسترخوان پہ ہزاروں کے کھانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس کچھ نہ کر سکو نا، دعا کیا کرو، جو لوگ حادثے میں فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ ان کے پسماندگان پہ رحم فرمائے، جو بچیاں بچ گئی ہیں دعا کرو اللہ ان کی عزت کی حفاظت۔ اب تو یہ بھی خطرہ ہے، جن کا ماں نہیں باپ نہیں کچھ نہیں، نوجوان بچی ہے، کہاں جائے گی؟ بگیارڈ تو کھڑے ہیں، خرقات تو کھڑے ہیں ان کے سودے کرنے کے لیے، جو اپنی بیوی بیٹی کا سودا کرتے ہیں وہ دوسری کی بیٹی بیچنے سے شرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ہم خدا کو کیا جواب دیں گے۔ بعض ڈاکٹروں کے بیان آئے ہیں، اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، تمام عالم میں اس وقت اس دکھ کے موقع پہ یہ واحد ملک ہے جس نے امداد کا، محبت کا اور خلوص کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جن کو تم کہتے ہو نا چھوڑے جی کیا ہے جی، ہمیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، آج کون تمہارے کام آ رہا ہے؟ پل بنا دیا ہے ہوائی جہازوں کی امداد کی۔ مجھے خود ڈاکٹر نے بات کی میرے ساتھ جو وہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، انہوں نے کہا پل بنا دیا ہے سعودی حکومت نے الحمدللہ۔ ایک جہاز ٹیک آف کرتا ہے، دوسرا لینڈ کر رہا ہوتا ہے، تیسرا فضا میں کھڑا ہے مدد کا سامان لے کر۔ میں کہا ایسی پل بنی، ہم ان کو جگہ نہیں دے سکتے، ہم دوسرے ایئرپورٹوں پہ اتارتے ہیں، پھر وہاں سے سامان منتقل کرنا ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے عوام کو بھی، حکومت کو بھی، خادم الحرمین کو بھی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہماری امداد وقتی نہیں ہے، جب تک تم دکھ میں ہو ہم تمہارے ساتھ۔ اور کافروں نے تو قرضے دیے ہیں، امداد تو نہیں کی، وہ تو بڑے بدبخت ہیں نا، اور بوجھ رکھ دیا نا، اچھا تھوڑا 20 سال بعد دیتے نا، دیا تو قرضہ ہے نا۔ یہ ہیں امارات ہیں، مسلمان ملک ہیں کہ جو ایسے تڑپ رہے ہیں، جن کے سفیر وہاں کھڑے ہیں، وہاں اپنی نماز عیدیں پڑھ رہے ہیں، وہاں ڈاکٹر کھڑے ہیں، وہاں جناب ہسپتالیں بنا دی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ شہر ہم نئے بنا کے بسا کر ان کو دے دیں گے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم سمجھیں اور اللہ کی طرف لوٹیں۔ جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ توبو الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، گناہ چھوڑو۔ ہر بندہ ایمان سے، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، اب حرم میں بیٹھے ہیں، تم 4 پیالیاں چائے پیتی ہو نا، 2 پینا شروع کر دو، یہ 2 ہی ادھر بھیج دو تو کتنے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اور یار یہ نہ سوچو نا کہ 1 ریال بھیجنا ہے یا 10 ریال کیا ہوتے ہیں یا 50 کیا ہو، یہ قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے نا۔ تمہارے گھر میں 4 کمبل پڑے ہیں، 2 رکھو تو بھیج دو۔ تمہارے گھروں کے اندر مثال کے طور پہ تیرے پاس 10 گدے ہیں، ضرورت 5 کی ہے، 5 بھیج دو۔ تیرے پاس 50 ریال ہے، یہ نہ سوچو کہ یار 50 ریال بھیجنے سے کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں اس 50 ریال سے اللہ کسی کی زندگی بچا دے۔ یعنی اسلامی ملکوں نے اور سب سے زیادہ اس سعودی حکومت نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یعنی انسانی ہمدردی کا، اخوت اسلامیہ کا اور پاکستان سے سچی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہوں گے، غدار ہوں گے جو ان کو برا کہیں اور گالیاں دیں۔ پتہ تو دوستی کا دکھ کے وقت لگتا ہے نا، سکھ میں تو سبھی آ رہے ہیں نا۔ او بابا شادی پہ تو نوا کے بھی آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کھانا کھا لیتے، یار خوشی کا موقع ہے اب گنیں گے تھوڑا۔
میرے پاس کارڈ ہے نہیں ہے، شادی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ 100 کے بجائے 150 بندہ کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اگلا بھی جانتے یار اس کو بلایا تو نہیں تھا، خوشی کا موقع یار بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا، بیٹھ جائے کھانے دو۔ اچھا ہماری تو ایسی پارٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ملک میں، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ شام کو مغرب کے بعد سوٹ شوٹ پہن کے شادیاں ڈھونڈتے ہیں ان کا بزنس ہے، یہ کاروبار ہے، روٹی گھر سے نہیں کھانی، شادی ہال میں کھانی۔ اور سب سے زیادہ جناب وہ دولہے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہے تو بیچارے مفت والے نا، نہ ان کو دعوت ہوتی نہیں، شام کو سوٹ شوٹ پہنا، سگریٹ ہاتھ میں، کیمرہ ہاتھ میں، عورتوں کے فوٹو بھی کھینچتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ معاف کر، دل سے دعا کیا کرو، جو یتیم بچے بچ گئے ان کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں غیرت کرو، ایک ایک گھر کو سنبھالو، ایک ایک بچے کی ذمہ داری دو، ورنہ کافر تو لے جائیں گے، تو کافر بنا دیں گے، ورنہ NGOs تو آ جائیں گی، مشینری آ جائے گی، عیسائی آ جائیں گے، یہودی آ جائیں گے، ہندوز آ جائیں گے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں دے دو۔ اسی طرح ہمارے عوام نے بھی، دینی جماعتوں نے بھی اور فوجی جوانوں نے بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں خدمت کے، ورنہ بھائی مولوی ہے، عالم دین ہے، خدا کی شان ہے، غاروں میں اترا ہوا ہے، پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے، کندھوں پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کھانا پہنچا رہا ہے۔ اور ایسے بے غیرت بھی ہیں جو شام کو وہ فلمیں دیکھتے ہیں، اچھا جی ادھر فلم تو لگاؤ کیسے مر گئے، وہ دیکھو ذرا وہ زلزلے والی فلم لگاؤ تو دیکھا، اچھا وہ دیکھو کیا مر گیا جو فلم دیکھ، سگریٹ منہ میں فلم دیکھ رہا ہے بے غیرت۔ اور یار چائے کی پیالی کم کر دو، کافی پینا کم کر دو، ایک ڈبی سگریٹ کم کر دو تو ہمارے 10 مسلمان بچ جائیں گے، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ایک فوجی جوان ہے، میجر ہے، میں بھی اس کو جانتا ہوں، اس کے خاندان کے، اپنے خاندان کے 25 آدمی ملبے کے نیچے 1 سیکنڈ میں مر گئے، وہ جوان ڈیوٹی پہ کھڑا، افسران نے کہا بھائی جاؤ، کس کے پاس جاؤں، اللہ نے لے لیا، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، جو باقی ہیں یہ بھی تو میری بچے ہیں، میرے اولاد ہیں، میں ان کا تو بچاؤں۔ 25 بندے جس کے خاندان کے چلے جائیں، بیوی باپ بہن سب اکیلا رہے، لیکن کمال دیکھو ڈیوٹی نہیں چھوڑی۔ افسران نے کہا خدا کے بندے تم پہ اتنا بڑا پہاڑ غم کا ٹوٹ پڑا ہے، پاگل نہ ہو جاؤ، جاؤ تم گھر، خدا تمہیں ہدایت ہے، کس کے پاس جاؤ، میرے تو سب مر گئے، اب تم مجھے ہٹانا چاہتی ہو سکتا ہے میری وجہ سے 2 بندے بچ جائیں، اللہ سبب بنا، ڈیوٹی پہ کھڑا۔ اللہ ان کو خدمت کرنے والوں کو جزا دے، جتنی دینی جماعتیں ہیں، سیاسی ہیں، فوجی ہیں، دعا کرو اللہ ان کی مدد کرے۔ اس وقت برف پڑ رہی ہے، تم تو کمروں میں سوئے ہوئے ہوگا، تم تو ایئر کنڈیشن چلا کے رضائی لیتے اور برف سے شکر ہے، بارش سے خیمے ڈھک جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وارض عنہم، اللہم احفظہم، اللہم انصرہم، اللہم ایدہم بنصرک۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں تو موسم بدلنے کی دیر نہیں ہے، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے تیری نافرمانی کی، ہم نے تیرے نام پہ ملک لے کے اسلام کے بجائے کفر چلایا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، رحم فرما، ایک اسلام کا ملک ہے، بچا لے، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی اسباب نہیں، ماں سوائے تیری رحمت کے، رحمت فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اولادوں پہ رحم فرما، زندگان پہ رحم فرما، اور جو ڈاکٹر ہے کوئی ہے جو مدد کر رہا ہے، اللہ ان کی مدد قبول فرما،
ان کو اور زیادہ سے زیادہ ہمت و قوت دے، طاقت دے۔ یا اللہ وہ تیرے نام پہ لڑ رہے ہیں، یا الہ العالمین تو مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مہربانی کر اب ہمارے گناہوں کی طرف نہیں، اپنی رحمت کی طرف دے۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا واجعلہم فی زمانک و امانک و احسانک، یا جواد یا کریم، یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے، تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ہمیں ایک کتاب کا نام بتاؤ جس میں شرک کے خلاف حدیث ہو، کہ باہر جو کتابوں کی دکانیں ہیں نا اس پہ چلے جاؤ، بہت کتابیں، ایک تو ہے نہیں۔ جب ان کے بعد جاؤ گے پھر ان کو بتاؤ کہ تمہیں کون سی اردو میں چاہیے، عربی میں چاہیے، کس زبان میں چاہیے، وہ انشاءاللہ تمہیں دے دیں گے۔ طواف کے دوران میں ہاتھ اٹھا کے چلنا کوئی ضروری نہیں، اصل ہم جو ذکر کرتے ہیں یاد رکھو وہ بھی دعا ہوتی ہے، ایک دعا ہے، ایک دعائے مسئلہ ہے۔ دعائے مسئلہ مانا کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو اچھا کر دے، ہدایت دے دے، بیماریوں سے بچا، بے حیائیوں سے بچا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یہ سوال۔ ایک ہے کہ ہم مانگ نہیں رہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ بھی دعا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ یاد فرمانے کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہماری حاجات پوری کر دیتے ہیں۔ تو وہاں کوئی یہ حکم نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور یوں کرو اور یہ کرو، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو فلم بنانے کے لیے لوگ اٹھاتے ہیں ہاتھ، تاکہ ٹی وی پہ پتہ لگے نا کون جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پہلے بار عمرے کے لیے آئے ہیں اور کل ہماری واپسی ہے۔ حرم سے آخری طواف جو ہے طواف الوداع عمرہ کرنے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ وہ طواف الوداع کریں۔ طواف الوداع اسی طرح کا طواف ہے جیسے عام طواف کرتے ہیں۔ نکلنے کے لیے کوئی حکم نہیں کہ الٹے پاؤں چلو، جیسے جاتے اسی طرح جاؤ، طواف الوداع کرو، دعائیں مانگو اور چلے جاؤ۔ کہتے جی کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز جائز ہے، کیوں، کیا وجہ ہے نماز ناجائز ہے؟ کہ وہ حنبلی ہیں ہم حنفی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی امام اہل حدیث ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ساری جماعتیں برحق ہیں، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا تو تب ہے نا، اللہ نہ کرے وہ فرقہ باطلہ ہو۔ اور جو جماعتیں ہیں یہ تو ایک اسکول آف تھاٹ ہیں، یعنی بات سمجھنے کے لیے فکر کرنے والے لوگ ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں وہ اگر حج افراد کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ جب میقات پہ آئیں صرف حج کی نیت کریں، مکے میں آئیں طواف کریں، صفا دوڑیں، مینا چلے جائیں، احرام نہ کھولیں، احرام میں رہیں گے آخر تک، مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد سر منڈا کے احرام کھولیں، حج افراد کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے آئیں کر سکتے ہیں، مدینہ سے آئیں کر سکتے ہیں، جہاں سے آئیں کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ میں اگر حضور اور حضور کی ساری امت کی طرف سے ایک طواف کر دوں، اس طرح نہیں ہوتا۔ طواف اپنے لیے کرو، بس دعا کرو۔ ایک عورت بیمار تھی، 1 سال تک بوڑھی عورت تھی، شدید بیمار رہی اور نماز نہیں پڑھ سکی، فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال اصل علاج تو یہ ہے انشاءاللہ اس نے ضرور توبہ کی ہوگی، اللہ نے کلمہ بھی نصیب فرمایا ہوگا، اللہ رحم فرمائیں گے۔ صرف مسلک احناف میں یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد چاہے
تو نمازوں کا فدیہ ادا کر سکتی ہے، ہر نماز کے برابر، صدقہ فطر کے برابر۔ میں پاکستان سے چھٹی کاٹ کر آیا تو بغیر احرام کی حالت میں حرم شریف آیا، عمرہ نہیں کیا۔ حنفی مسلک میں تو آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر نیت عمرے کی نہیں تھی، صرف چھٹی کیا تھا، نوکری کے لیے آ رہا ہے، وہ مکے مدینے کے لیے آ ہی نہیں رہا، پیسہ کمانے آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر نیت نہ کرے عمرے کی تو کوئی حرج نہیں۔ عید کے دن حج کی عمرہ کیا ہے تو بہرحال آپ کا اگر حج کریں گے تمتع ہو جائے گا۔ رمضان تو گزر گیا نا، عید والے دن رمضان تو نہیں ہوتا نا۔ میں نے حج بدل کرنا ہے، مکے میں رہتا ہوں لیکن میں الباحہ جاؤں گا اور عید کے دن میں نے عمرہ بھی کیا ہے، تو بہرحال اگر آپ اپنا حج پہلے کر چکے ہیں اور جس کا حج بدل کرنا چاہتے ہو حج نفل ہے، تو یا کوئی آپ کو خرچہ دے کے بدل کرانا چاہتا ہے تو وہ اگر بکری کا خرچہ بھی ادا کرے گا، چونکہ آپ کو ایک بکری رکھنی ہو، تو پھر آپ حج بدل کر سکتے ہیں۔ ورنہ احناف کے نزدیک افضل یہ ہوتا ہے کہ حج بدل میں حج افراد ہو۔ کہتے جی کہ ہمارے بہاولپور کے علاقوں میں دیور سالی وغیرہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو خلاف شریعت کرتے ہیں، بہاولپور کے لیے نیا دین آئے گا، ملتان کے لیے ایک نیا فتویٰ آئے گا، لاہور کے لیے ایک اور حکم آئے گا۔ اللہ کے بندے شریعت کا یہ حکم ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے، اور کون سا تم نے مان لیا ہے کہ باقی یہ مان لو گے۔ اگر ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو اس کو حج کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، آپ 10 عمرے کریں، حج نہ کریں نہ کریں۔ پہلے زندگی میں ایک حج کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، مزید حج کرنا چاہو الحمدللہ، نہ کرو تمہاری قسمت۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے بلا وجہ سر پہ کپڑا نہ رکھے نماز میں تو نماز میں کراہت ہے۔ اگر کپڑا نہ ہو، مجبوری ہے، پھر کوئی حرج نہیں، لیکن آمدن ہے اور پھینک دو، یا آمدن ہی نہیں رکھتا ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ فرنگیوں کا لباس پہن کے لوگ حرم میں آتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ہم مولوی لوگ بھائی کیا کر سکتے ہیں، ہماری کون سنتا ہے، کون مانتا ہے، اللہ کے آگے روتے رہتے ہیں، باقی تمہاری مرضی۔ اگر اللہ نے تمہیں حیات دے دیا تو کسی دیوار پہ لکھا ہوا بھی اثر کر جائے گا، اور اگر اللہ نے حیا نہ دیا تو کعبے سے ٹکریں بھی مارو، وہی رہو گے جیسے آئے تھے۔ دوسری شادی کرنی ہے، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، شرعاً کوئی پابندی نہیں۔ یہ بھی انگریزی قانون ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لو، پتہ نہیں کس بے وقوف کی بات ہے، کون اجازت دے گی بلا پہلی بیوی سے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے اخلاقی طور پہ بیوی کو قائل کرو کہ دیکھو تمہاری یہ حالت ہے، یا مریض ہو، یا تم میری خدمت نہیں کر سکتی، یا اللہ نے تمہیں بچے دے دیے ہیں، تم ان میں مصروف ہو گئی ہو، تو جھگڑا نہ کرو، مجھے اجازت دے دو تاکہ میں دوسری شادی کر لوں، اتفاق ہو، محبت ہو۔ عرب ایسے کرتے ہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں ان میں، کیونکہ عورت کو بھی اسلام کا پتہ ہے، مرد کو بھی اسلام کا پتہ ہے۔ عورت جانتی ہے کہ جب اللہ نے اس کو دوسری شادی کا حق دیا ہے، میں کون ہوں روکنے والی؟ یہ تو سب ہمارے ہاں مصیبت ہے نا، ہندوؤں کی رسمیں، انگریزوں کی قانون۔ وہ لوگ 4 مہینے کے لیے آئے ہیں یا 10 مہینے کے لیے آئے ہیں، رمضان شریف کے بعد جنہوں نے عمرہ نہیں کیا ان کا حج مفرد ہوگا، اور اگر انہوں نے عمرہ کیا ہے تو پھر ایک بکری رکھنی ہوگی۔ اکثر ائمہ کے نزدیک ان کا حج تمتع ہوگا، احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں حج تو مفرد ہوگا لیکن بکری جرمانے کی دینی پڑی کہ اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہن نے اپنے نابالغ بچوں کا نکاح کر دیا ہے، وہ نکاح ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے دے سکتا ہے، یا بالغ ہونے کے بعد لڑکی انکار کرے، خلو لے لے۔ آدمی کو دوسرے آدمی سے موت کا ڈر ہو کہ یہ مجھے مار دیں گے، اس لیے اس نے نابالغ بیٹی کا رشتہ دے دیا، بالغ ہونے پر لڑکی نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، لڑکی کو بھی حق ہے انکار کرنے کا بالغ ہونے پر۔ سینے پر بندوق رکھ کر اگر طلاق لی جائے
تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حقیقت ہے یا بہانہ بنا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر واقعی وہ بندوق مارنے کی طاقت بھی رکھتے تھے اور اس کو واقعی مر جانے کا خوف لاحق تھا تو طلاق نہیں ہو، لیکن اگر ایسے ڈراوا شراوا تھا تو ڈر میں تمہیں طلاق کا لفظ یاد کیسے رہا؟ بندوق سینے پہ ہو تو بڑے بڑے لوگوں کو فارسی بھول جاتی ہے، تمہیں عربی کا لفظ طلاق کیسے یاد رہا؟ روح ہے نا، وہ خبیث شرم ہی نہیں کرتا نا، نہ دیکھتا ہے عالم ہے نہ جاہل ہے نہ مولک، روح کی بلا کیا شرم کرے گی؟ تو بڑے بڑوں کو فارسی بھول جاتی ہے حضرت۔ ایک دفعہ ہم شکار کھیلنے گئے تھے، میرے ساتھ ایک دوست تھا، وہ بڑا تقریریں سناتا تھا، میں نے ایسے بندوق ماری اور میں نے ایسے بندوق ماری، وہ میرا نشانہ ایسا ہے، میں اڑتے ہوئے جناب اگر بٹیرے اس طرح اڑے تو ایک کو ادھر مار لیتا ہوں، ادھر مار لیتا ہوں۔ وہ ہمارے کمان میں خنزیر آیا تو ان لوگوں نے کہا یہ خنزیر ہے تو چلے، میں نے کہا چلو آپ بھائی ماشاءاللہ تم تو شکاری ہو، میں تو مولوی آدمی ہوں، تو انہوں نے کہا جی کمال ہے۔ وہاں جب گئے نا جناب تو وہ خنزیر جب نکلا نا اندر سے یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب میرے لیے دو عذاب آ گئے، اس کو ماروں گے اس کو بچاؤں۔ خیر وہ ہم نے مار لیا، لیکن یہ بہادری کا عالم تھا کہ وہ جو نکلا یک دم دیکھا ہے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بندوق بھی گئی، حضرت بھی گئے۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، ہماری غلام سرور صاحب، ہم نے پڑھا ہے، چھوٹی کتابیں ان سے پڑھی تھی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ تو وہ کچھ ڈاکو شاکو جو سنے نا جی تو وہ طالب کٹھے ہو کے اٹھے جو بھی ان ڈاکوؤں کا راستہ روکیں، تو وہ چارپائی کی ہوتی ہے نا، وہ ایک بازو چارپائی کا وہ پڑا تھا، تو ہمارے استاد اٹھانے لگے تھے۔ ایک طالب آیا جس نے کہا حضرت یہ رکھ لیں، انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میری چارپائی کا آپ نے تو پھینک کے بھاگ آنا ہے، تو پھر میں کہاں سے چارپائی بناؤں گا؟ آپ اس کو رہنے نہیں، بس آپ ایسے چلیں، بس آپ کی بہادری کا ہمیں پتہ ہے، جب ڈاکو سامنے آئیں گے آپ یہ تو پھینک دیں گے، آپ بھاگ جائیں گے، تو ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے اس کو؟ تو حالت یہ ہوتی ہے جی، اللہ پاک رحمت کرے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا اس کے بعد اس نے مزدوری بھی کی تو وہ حلال ہے، بالکل حلال ہے، لیکن قانون نہ توڑا کرو۔ قانون توڑنے میں صرف تمہاری توہین نہیں، پورے ملک کی توہین ہوتی ہے، اور پھر آدمی پکڑا جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے۔ کیا اللہ پر چھوڑ چلے جاؤ، اللہ نصیب کرے گا تو حج ہو جائے گا۔ نے عمرے کے احکام پورے کر لیے، بال نہیں کٹائے اور اپنے کپڑے پہن لیے، اگر 2-4 گھنٹے کے بعد یاد آ گیا اور اس نے کپڑے اتار کے دوبارہ احرام باندھ کے سر منڈا لیا تو کوئی دم نہیں، لیکن اگر ایک پورا دن گزر گیا ہے تو اب سر بھی منڈائے اور دم بھی ادا کرے۔ سارے کالے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیند بھی کر دیتے ہیں اور پھر اٹھ کے نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، بہرحال ان کو نیند نہیں آتی ہوگی یا وضو کو بڑا پکا ہوگا۔ مسئلہ تو بہرحال یہی ہے کہ اگر آدمی لیٹ جائے اور نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو کے احرام باندھا، طواف کیا، صفا کیا، رمضان کا مہینہ تھا، پھر جدہ گیا بغیر احرام مکے آیا، یہاں احرام باندھا، طواف صفا کیا، اس شوال کا مہینہ تھا، تو اب میرا حج افراد ہوگا یا تمتع؟ وہ عمرے تو آپ کے ہوئے ہی نہیں، مکے سے تو کوئی عمرہ نہیں ہوتا، آپ کا حج افراد ہوگا، لیکن آپ نے جو مدینے سے احرام چھوڑا ہے، مدینے سے آگے احرام مکے میں آگے باندھا ہے، ماشاءاللہ احرام مدینے سے باندھنا تھا، اس نے مکے سے باندھا، ایک بکری دم دینی ہو۔ یمانی کی جانب ہے، جب حضرت علی پیدا ہوئے تو کعبہ شریف کی دیوار پھٹ گئی تھی، ماشاءاللہ یہ بھی بزرگی ہے کہ کعبہ پھٹ جائے۔ انا للہ و انا، کعبے کا بنانا بزرگی ہے کہ پھاڑنا بزرگی ہے؟ اچھی بزرگی ہے بھائی۔ اللہ کے بندے، یہاں دروازہ تھا، 2 دروازے تھے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میری بھی تمنا ہے کہ کعبے کی جو باہر ہے حتیم میں اس کو بھی ملا دوں اور دروازے نیچے رکھوں اور 2 رکھوں، ایک داخل ہونے کے لیے ایک نکلنے کے لیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ دروازہ کھولا بھی تھا، حجاج نے آ کے پھر بند کر دیا، کسی کی پیدائش سے نہیں پھٹی دیوار۔ جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیوں جائز نہیں؟ بالکل جائز ہے، کون پڑھے گا؟ عورت کا جنازہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو پڑھے گا کہاں؟ عورتیں پڑھیں گی۔
دوست ہے اس کی بیوی کی اس کے گھر والوں سے نہیں بنتی، یہ تو 90% گھروں کا حال ہے۔ صرف تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ کچھ اتنا ہوتا ہے کوئی شرم سے بتاتے نہیں، ورنہ حال یہی ہے، کسی کی بیوی کی نہیں بنتی۔ بس اس کا علاج اللہ کے آگے دعا مانگو کہ اللہ ہدایت دے، اللہ شفا دے، بیماری ہے رحم فرما دے، بے حیائی ہے حیا عطا فرما دے، اور کوئی علاج نہیں۔ آدمی نے اپنی بیوی سے رمضان کے روزے کے ساتھ جمع کیا تو اب اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، اگر ایک روزہ چھوڑے گا پھر ابتدا سے شروع کرنا پڑے گا، لگاتار روزے رکھے، سزا ہے نا۔ اگر احرام کی حالت میں کوئی چیز لگی اور خون نکل آیا کوئی بات نہیں، میری بیوی میرے والدین کا ادب نہیں کرتی، نہ ان کی خدمت کرتی ہے، تم خدمت کرو تو وہ کرے۔ جب تم والدین کا حیا نہیں کرتے تمہاری بیوی کیسے کرے گی؟ تم روزانہ صبح و شام خدمت کرو، پاؤں دباؤ، نہلاؤ دھلاؤ، کپڑے پہ دیکھو، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو ڈھیٹ ہے، جب اولاد کو شرم نہیں تو میں کوئی زیادہ اس کی اولاد ہوں۔ اس کی وجہ تم ہو، تم اپنے والدین کو ذلیل کرا رہے ہو۔ آیا ہوں ہند سے 4 ماہ حرم حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ بہرحال اگر آپ رمضان میں آئے ہیں تو حج مفرد ہوگا، بعد میں آئے ہیں تمتع ہوگا۔ رمضان میں اگر سوتے ہوئے پاؤں پہ کپڑا آ جائے کوئی حرج نہیں، نیند میں سر پہ کپڑا پڑ جائے کوئی حرج نہیں، آمدن نہ ڈالو۔ سویا ہوا ہے تو کیا پتہ ہے اس کو؟ اپنے والدین کے لیے عمرہ حج کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہو۔ بابا جو حج کریں گے ثواب تو اللہ دے گا، لیکن قانون کو نہ توڑو۔ کسی کے لیے میں نے حج بدل کرنا ہے اپنے بھائی کے لیے، مرحوم کے لیے، تو بابا یہ تو حج دیکھنا ہوگا نا۔ مفرد ہے تو بکری نہیں ہوگی، تمتع ہے تو بکری رکھنی ہوگی۔ کہتے جی کہ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کو کچھ اچھے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ناراضگی کی وجہ سے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو حرام کر دے، حرام ہو گئی۔ غصے میں ہی حرام کرتا ہے، محبت میں بھی کبھی کوئی حرام کرتا ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اصلح بناتنا وبنات المسلمين احوالنا واحوال المسلمين امورنا وامور المسلمين بيوتنا وبيوت المسلمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم لا تجعلنا من القانتین لا تجعلنا من الآیسین لا تردنا عن بابک خائبین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، قرۃ عین بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو دین کا سپاہی بنا دے، دین کی دعوت دینے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔